السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ وزیر اعظم عمران خان ان دنوں بدترین دباؤ کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، اور وہ جن پر تکیہ کیے بیٹھے تھے انہوں نے بھی اب وزیر اعظم صاحب کو کہہ دیا ہے کہ اب آپ کو کارکردگی دکھانا پڑے گی۔ کارکردگی دکھانے کے علاوہ اب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اور آپ اگر کسی کو ناراض کرتے ہو، اتحادی آپ سے راضی نہیں رہتے، تو اب ہم ان کو منانے نہیں جائیں گے۔ آپ جانو، آپ کے اتحادی جانے، ہمیں چاہیے کارکردگی، جس کا آپ نے قوم کے ساتھ کیا تھا وعدہ۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی لگ گئی ہیں دوڑیں۔ خان صاحب کل چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی سے ملاقات کرنے گئے، عیادت کا بہانہ تھا۔ عیادت تو خیر عیادت اور تعزیت تو خان صاحب کہیں کرنے جاتے نہیں ہیں، یہ ان کا مزاج ہے، ان کی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ سماجی تعلقات کس طرح چلانے ہیں، کس طرح نبھانے ہیں، یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ان کے پاس ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ اٹھنے بیٹھنے والے انسان نہیں ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا ڈیرے داری ہوتی ہے، وزاداری ہوتی ہے، وہ خان صاحب میں نہیں ہے۔ مگر کل خان صاحب نے وہ دکھائی ہے وزاداری۔ کل وہ گئے تھے چودھری شجاعت حسین کی عیادت کے لیے ان کے گھر، اور عیادت ہوئی ہے، پہلے سارے ساتھ بیٹھے رہے ہیں، سی ایم عثمان بزدار صاحب بھی تھے، ڈاکٹر فلاسفر جو وہ ہیں، وہ یار کیا نام ان کا میں بھول جاتا ہوں اکثر، ڈاکٹر وہ کیا ہیں جو امریکہ سے ہے، ڈاکٹر شہباز گل، ہاں ڈاکٹر شہباز گل بھی ساتھ تھے ان کے، اور پھر ادھر چودھری شاہ صاحبان کے ساتھ طارق بشیر چیمہ، مونس الہی، شفاعت اور دوسرے بھی جتنے بھی چودھری خاندان کے سیاسی افراد ہیں وہ ادھر تھے، مسلم لیگ قائد اعظم کے لیڈران۔ ایک ملاقات ہوئی سب کے ساتھ، اور ایک ملاقات ہوئی 3 لوگوں کی، وزیر اعظم عمران خان تھے، چودھری پرویز الہی تھے، چودھری شجاعت حسین صاحب تھے، اور اس میں ہوئے صحیح والے گلے شکوے۔ بہرحال حکومت کی جانب سے اور چودھری برادران کی جانب سے بعد میں یہ میڈیا کو بتایا گیا کہ اسی گڈی گڈی ہو گئے ہیں، سارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں۔ ہن خبر آئی ہے شجاعت عمران صاحب دا پائی ہے، اور عمران صاحب نے بھی کہا خبروں کے مطابق کہ جی میں آپ کے لیے چودھری پرویز الہی جیسا ہی ہوں، آپ جس طرح چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ کرتے ہیں، ٹریٹ کرتے ہیں، مجھے بھی وہ سمجھ کے کر لیا کرے۔ یہ عمران خان صاحب کا رویہ نہیں ہے، چھوٹے بن گئے چودھری شجاعت حسین کے۔ اب یہ کیوں بنے؟ چودھری صاحب کے ساتھ اتحاد میں تھے، چودھری صاحبان کہتے رہے کہ ہمارے ساتھ سیدھا ہاتھ نہیں ملاتے، وہ ہم کہتے ہیں نا 2 انگلیوں کا ہاتھ بھی نہیں ملاتے، اور اچھوت سمجھتے تھے بس بیسیکلی، مطلب میں کسی کی اگر دل آزاری ہو تو معافی چاہوں گا اس کے لیے، کہ چودھری برادران کو مسلم لیگ قائد اعظم کو اتحاد میں رکھنے کے باوجود بھی اچھوت سمجھتے تھے۔ لیکن کل ان کے پاس چل کے گئے تھے، کیوں چل کے گئے تھے؟ اس کے پیچھے کی کہانی کہ چودھری برادران ناراض تھے، جنہوں نے چودھری صاحبان کو عمران خان کا اور چودھری صاحب کا ہاتھ ملوایا تھا، انہوں نے پہلے جب بھی ناراض ہوتے تھے تو وہ چودھری صاحبان کو کہہ دیتے تھے کہ نہیں یار ساتھ چلنا ہے، اتحاد ہے، آپ لوگ اس طرح نہ کرو، وہ مان جاتے تھے۔ اور چودھری صاحبان اس معاملے میں کوئی مزاحمتی تو ہے نہیں، وہ بات اچھے سے سمجھ بھی جاتے ہیں، اچھے سے مان بھی جاتے ہیں، وہ مان جایا کرتے تھے۔ مگر اب ہوا یہ کہ وہ جو تھے چودھری صاحبان کے پاس بار بار آتے تھے، وہ تھک گئے، انہوں نے کہا جی خان صاحب بس ہن ساڈی ہو گئی ہے، بس سانو معافی دے دیو، آپ جا کے انہوں نے گلاں سن لو، اور باتیں ان کی جائز ہیں۔ بہرحال وہ کل اس کے لیے چلے گئے عمران خان صاحب۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ بھائی 2.5 سال تو ہو گئے، 3 سال کے بعد 4تھا سال جو ہوتا ہے وہ الیکشن ایئر شمار ہوتا ہے، وہ الیکشن کے لیے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی تک سوائے ہمیں رسوا کرنے کے ابھی تک تو آپ نے کچھ کیا ہی نہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں لانے والوں پر، اب ظاہر ہے لانے والے تو عوام ہے نا، عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے عوام لائے ہیں، تو لوگ سوال تو ان سے کرتے ہیں جو لے آئے ہیں کہ بھائی یہ کیا آپ نے تحفہ دیا ہے قوم کو، اور آپ کی کارکردگی میں ایک چیز نہیں ہے سوائے تقریروں کے، سوائے بیان بازیوں کے، تو لہٰذا یار بہت ہو گیا، اب کارکردگی دکھاؤ۔ تو اب عمران خان صاحب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا وہ کارکردگی دکھائیں، لیکن جب وہ آرگومنٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو میری اطلاع کے مطابق جو لوگ تنگ آئے ہوئے عمران خان صاحب سے، انہوں نے پھر ایک پورا کا پورا حساب کتاب، ایک پورا وہ ہوتا ہے نا شیٹ ہوتی ہے، بیلنس شیٹ، وہ جا کے رکھ دی کہ بھائی معیشت منفی میں چلی گئی ہے، کورونا سے پہلے جا رہی تھی، کورونا نے آپ کو تھوڑا سا سپورٹ دیا کہ آپ کی ذرا پولیٹیکل آپ کی فیس سیونگ ہو گئی، روزگار آپ نہیں دے پا رہے لوگوں کو،
اور اس کے علاوہ گندم کا بحران، آٹے کا بحران، چینی کا بحران، اب کپاس کا بحران آ گیا ہے، پالیسی کوئی آپ نہیں دے پا رہے. یعنی جہاں جہاں آپ آزاد ہو، جہاں جہاں آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہاں وہاں کارکردگی دکھانے میں کیا امر مانے ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ کارکردگی نہیں دکھا پا رہے. یہ بات پہلے خان صاحب کو کہی گئی تھی 6-7 ماہ پہلے. آپ کو یاد ہوگا کہ فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس صرف 6 ماہ ہیں، وزیر اعظم نے کہا ہے. وہ 6 ماہ سے 5 مہینے تو گزر گئے. یہ جون کی بات ہے، جون میں فواد چودھری نے جون کے آخری دنوں میں یہ 22-23 جون کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا سہیل ولایت صاحب کو، جس میں انہوں نے یہ بات کی تھی. وائس آف امریکہ کو انٹرویو تھا، وہ سہیل ولایت صاحب نے ان کے لیے کیا تھا. اس انٹرویو میں فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے کابینہ میں کہا کہ ہمارے پاس صرف 6 ماہ ہیں. بعد میں اس کی وہ کی جاتی رہی، وہ وضاحتیں کی جاتی رہی کہ وزیر اعظم صاحب نے ہمیں بطور کابینہ کہا ہے کہ آپ کے پاس 6 ماہ ہیں. اب جب وہ 6 ماہ میں سے 5 ماہ گزر گئے تو اب میری اطلاع یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو کہا گیا ہے کہ جی دسو کی کتا جے، ایک BRT تسی بنائی وہ تاڑے کو چلی نہیں. آج تو یہ جو کل کے جو مناظر تھے راولپنڈی میٹرو کے، وہ بند ہو گئی ہے. وہاں کے ملازمین کو 3 مہینے کی تنخواہ نہیں مل رہی. لاہور میں آپ نے ایک ہی بڑا کام کیا، آپ کی پوری حکومت نے پنجاب میں پناہ گاؤں کے علاوہ، پناہ گاہیں ایک بہت بڑا کام ہے، وہ خان صاحب نے کیا، بہت اچھا کام ہے، وہ تو دنوں میں ہوا. اس کے علاوہ آپ نے ایک ہی بڑا کام کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ جو دکھاوا جو نظر آئے، یعنی لوگ بھول جائیں کہ شہباز شریف بھی کوئی تھا یہاں پر. تو آپ نے ایک انڈر پاس بنانے کی کوشش کی تھی، وہ آپ سے بن نہیں پایا. انڈر پاس بنا دیا، اس کے نیچے سے وہ گٹر، وہ جو ہوتا سیوریج لائن آپ نے ڈالی نہیں. یعنی یہ تو آپ کی کارکردگی، اس طرح کی چیزیں جو عمران خان صاحب کی کارکردگی میں کہ اس میں آتی ہیں وہ ان کو بتائی گئی ہیں. اور اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ اب آپ نے دکھانی ہے کارکردگی. مگر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ ان کی کارکردگی بہترین ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سوائے اپوزیشن اور میڈیا کے شور و غوغے کے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کی حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ بہت اچھا کر رہی. اب مسئلہ یہاں پر آیا ہے آ کے کہ کورونا کی دوسری ویو آ گئی ہے. کورونا کی پہلی ویو سے پہلے معیشت بیٹھ گئی تھی. کورونا کی پہلی ویو میں معیشت جو ہے وہ ہو گئی تھی منفی. اب دوسری ویو آ گئی ہے اور حکومت مسلسل کہہ رہی ہے، ابھی ہم نہیں کہہ رہے، پہلے تو حکومت چھپاتی تھی، اب حکومت مسلسل کہہ رہی ہے کہ کورونا بدترین حد تک پاکستان میں بڑھ رہا ہے اور اس کے ظاہر نتائج بھی بھیانک ہو سکتے ہیں، صرف انسانی جانوں پر نہیں، ملکی معیشت پر بھی. تو جو لانے والے ہیں ان کی نظر میں یہ بھی تھا کہ بھائی یہ اب کیا ہوگا اگر یہ مزید معیشت بیٹھ گئی، اور کتنا بیٹھے گی معیشت، تو حالات تو اور بگڑ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے. لہٰذا اپوزیشن کا پریشر تو وزیر اعظم عمران خان صاحب پر ہے ہی ہے اور وہ پریشر آگے جا کے بڑھے گا. اس میں اپوزیشن اپنی اسٹریٹجی بنا رہی ہے، اس کے اندر تضادات اختلافات سے ہی، لیکن کسی ایک نقطے پر پہنچ کر اپوزیشن ضرور اپنی اس تحریک کو آگے تو بڑھائے گی. ابھی تک تو ان کے اندر وہ چل رہا ہے نا، مشاورت چل رہی ہے اپوزیشن میں کہ دھرنا دینا ہے، لانگ مارچ کرنا ہے، استعفے دینے کیا کرنا ہے. یہ ہے ان کے طریقہ کار پر اختلاف. لیکن حکومت کو گھر بھیجنا ہے، عمران خان کو ٹف ٹائم دینا ہے، اس پر تو اپوزیشن کا اتفاق ہے، ساروں میں کسی میں اختلاف ہے ہی نہیں. تو اپوزیشن کا پریشر تو حکومت پر آئے گا ہی آئے گا، آ بھی رہا ہے. وہ عمران خان صاحب وہ پریشر لیں نہ لیں، مگر لانے والوں کا دباؤ عمران خان پر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اگر اپوزیشن کا پریشر بھی بڑھ گیا اور ادھر عمران خان صاحب نے کارکردگی بھی نہ دکھائی تو پھر 6 ماہ کا جو وقت تھا اس میں صرف 1 مہینہ بچا ہے. اور جب یہ حساب کتاب جوڑ توڑ کرتے تو پھر سمجھ آتا ہے کہ مریم نواز، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، آصف زرداری، یہ سب ایک نقطے پہ کیوں متفق ہیں کہ یہ حکومت جنوری میں چلی جائے گی. کیونکہ وہ جنوری میں وہ والے 6 مہینے پورے ہونے ہیں جس 6 مہینوں کا عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ کے اجلاس میں ٹائم دیا تھا. اب حساب کتاب لگا دیں کہ وہ جو اتنے پر اعتماد ہو کے جنوری کیے جا رہے ہیں، ان کے پاس بھی تو کوئی اطلاعات ہوگی نا. وہ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ بھائی پیپلز پارٹی 4 بار حکومت میں رہی ہے، نواز شریف 3 بار حکومت میں رہا ہے. کہیں نہ کہیں سے رپورٹیں، کہیں نہ کہیں سے وہ کیا ہوتی ہے جاسوسی
اور کہیں نہ کہیں سے مخبری تو ان کو بھی ہوتی ہوگی کہ خان صاحب کو جو لائے ہیں وہ خان صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں، ان کی خان صاحب سے ڈیمانڈ کیا ہے۔ آپ کا دباؤ اپنی جگہ، اپوزیشن کا دباؤ اپنی جگہ، لانے والوں کی ڈیمانڈ یا لانے والوں کا مطالبہ اور لانے والوں کی خواہش، مرضی، منشا اس وقت خان صاحب کے ساتھ کیا ہے۔ وہ تو خود ہی بول بیٹھے تھے کہ 6 ماہ، تو 6 ماہ تو آیا 5 ماہ ہو گئے، 6واں مہینہ بھی آنے کو ہے، اور دسمبر کے بعد کیا یہ حکومت رہتی ہے نہیں رہتی۔ اب اپوزیشن کی تحریک کے ساتھ ساتھ حکومت کی کارکردگی پر بھی اس کا انحصار ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔